اور اپنے عورتیں اپنے لوگ جا کے ان لوگوں کو ڈھٹیاں بن رہے ہیں، ان سے فعال یعنی استخارہ کرا رہے ہیں، تو ان کا استخارہ ان کو خود نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، تو انہوں کیا کر لے رہی ہیں، علامہ لے کے آ رہی ہیں، باجے بجا رہی ہیں، انہوں انگار پہ ناچ رہی ہیں، ان کو کسی کی سواری آ جا رہی، ان کو آنگ پہ آ جا رہا، انہوں دم دم ناچ رہے ہیں، لنگے پاؤں پھر رہی. کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے یہ جہاں. تو ہمارے دلوں میں جو غم ہے بالکل برحق غم ہے ہمارے دل میں، کیونکہ آج دیکھو ہمارے پاس یہ مسئلہ چل رہا، کوئی بچہ پانی میں ڈب کے مر گیا تو اس کی والدہ جب تک زندہ ہے وہ بچے کا غم نہیں بھول رہی. یہاں تو ہمارے امام حسین پہ اور ان کے گھرانے پہ وہ 72 شہیدوں پہ کتنا غم ہوا تھا. علی اصغر 6 ماہ کے تھے، کیا قصور تھا ان کا؟ کچھ قصور نہ تھا ان کا. یزید نے تیر ماری تھی، خیر اللہ کی بے شمار نالت ہو یزید پر. اور میں یہ کہوں گا کہ میرا صاف سیدھا مقصد یہ ہے کہ جو باجے بجا رہے ہیں، دھبڑے بجا رہے ہیں، یہ جہالت ہے. اور اپنے عورتیں اپنے لوگ جا کے ان لوگوں کو ڈھٹیاں بن رہے ہیں، ان سے فعال یعنی استخارہ کرا رہے ہیں، تو ان کا استخارہ ان کو خود نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، تو انہوں کیا استخارہ دیکھتے. یہ جہالت سے بچو. 10 محرم تک باجے نہیں بجا رہے ہیں، زیارت میں باجے بجاتے، کیا تماشے ہے یہ جہالت بچنا چاہیے ہمارے پاس. ہمارے پاس اسلام ایک ادب، تہذیب، اخلاق و تربیت سکھایا ہمارے کو اسلام. یہ جہالت ہمارے کو اسلام نہیں سکھایا، اور جہالت ہمارے گھر کی بھی نہیں ہے. جہالت سے انسان ختم ہو جاتا، گمراہ ہو جاتا. تو یہ جہالت سے بچو. اور امام حسین علیہ السلام کی یاد ہے 10 محرم، وہ 72 صحابہ کی یاد ہے 10 محرم. تو 10 محرم کوئی دن ایصال ثواب کرو. اللہ سخت سے نوازا تو شربتہ پلاؤ، اللہ اس سے زیادہ نوازا کھانے کھلاؤ، اللہ نہیں بھی نوازا تو پانی پلاؤ. یہ جہالت کر لے رہی ہے، علامہ لے کے آ رہی ہیں، باجے بجا رہی ہیں، انہوں انگار پہ ناچ رہی ہیں، ان کو کسی کی سواری آ جا رہی، ان کو آنگ پہ آ جا رہا، انہوں دم دم ناچ رہے ہیں، انہوں لنگے پاؤں پھر رہی. کیا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اور ہمیں یہ جہالت سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آخری میں یہی بات کہوں گا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو امام حسین علیہ السلام اور یہ کربلا کا واقعہ یا ٹی وی میں لگا کر سناؤ، یا اگر کسی کو گھر میں والدین کو معلوم ہے یہ واقعہ تو بتاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ ان کے دل میں بھی معلوم ہو اور انہیں بھی احساس ہو کہ اسلام کس قدر پھیلا. ورنہ یہ غور کریے کہ آج کل کی جنریشن کو خلفائے راشدین کے نام نہیں معلوم. خلفائے راشدین کون ہے پوچھے تو ان لوگوں بولا نبیاں تھے. یہ چیزاں ہوں گے تو ان لوگوں کو بتاؤ اور یہ چیزوں کو عام کرو. یعنی سوشل میڈیا کا جو چل رہا ہے دور میں، تو سوشل میڈیا کے سہارے جو بھی یہ اسلام کو کیا ہے معلوم، یہ مین ٹاپک جو چیزاں ہیں اس کو بتا کے اپنے علم میں اضافہ کرو اور آگے والوں کے علم میں بھی اضافہ کرو، تاکہ پورے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ خلفائے راشدین کون تھے، صحابہ کون تھے، تبع تابعین کون تھے، تابعین کون تھے، صالحین کون تھے، اولیاء کسے کہتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں. یہ چیزاں معلوم ہونا تو ہی اسلام دیکھیے آگے اپنے دلوں میں محفوظ رہتا. ورنہ اپنے بڑے بزرگاں اپنے لوگاں اگر منہ میں دبا لے کے اسلام کو بیٹھے ہوئے رہیں گے تو یہ جہالت کے لوگاں آگے بڑھ جائیں گے اور یہ جہالت سر عام ہو جائیں گی. تو یہ جہالت کو روکنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، اور آگے آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ یہ چیز کو آگے بتائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط المستقیم پہ رکھے، اور یہ جہالت کا جو فتنہ یہ چل رہا ہے ہمیں اس جہالت کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، صحابہ کی، سب کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ ہمیں تہجد گزار بنائے، اللہ ہمیں نیک صالحین بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.